بشریٰ بی بی نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو کوئی اور نہیں کر سکی، یعنی کہ انہوں نے ان کی جو دو بڑی پراپرٹیز ہیں عمران خان کی، زمان پارک لاہور والی اور بنی گالہ اسلام آباد والی، دونوں حق مہر میں اپنے نام لکھوا لی۔ عمران خان نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ ہاں میں نے ملتوی کیا ہے، ہاں مجھے اعظم سواتی ملنے آیا تھا اور مجھ سے بات ہوئی ہے علی امین گنڈا پور کی، اس کی بھی بات ہوئی ہے۔ اس کے درمیان میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ایک گرے ایریا چھوڑ دیا جان بوجھ کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز سمارٹ موو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تو آپ کی کوئی ان سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا وہی ہیں سب کچھ، تو یہ نہیں کہا کہ ان سے بات ہوئی ہے، کہا کہ وہی ہیں سب کچھ، تو پھر گرے ایریا چھوڑ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رات 3 بجے جو رابطہ کیا گیا تھا وہ کسی سے نہیں کیا گیا تھا سوائے علی امین گنڈا پور کے۔ اس وقت اعظم سواتی ان کے پاس بیٹھے ہوئے، اور میں نے اس دن بتا دیا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو کیا میسج گیا تھا۔ علی امین گنڈا پور کو یہ میسج گیا تھا کہ اگر یہ جلسہ ہوا علی امین تو یاد رکھو کوئی پولیس فورس تمہارے ساتھ نہیں آ رہی، تم اکیلے آؤ گے، یعنی کہ کارکنوں کے ساتھ آؤ گے، اور جب یہاں آؤ گے اور یہاں آ کے تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو کسی بھی پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ پھینٹی پڑے گی تمہیں۔ سیدھی سی بات ہے۔ فون قبضے میں لیا گیا تھا رؤوف حسن کا، جس سے بہت ساری چیزیں نکلی۔ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اکرم کے رابطے اور اس کی ساری تفصیلات اسی فون سے نکلی تھیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو 2-3 بڑی اہم چیزیں بتاؤں گا۔ اہم تو روز ہی ہوتی ہیں، لیکن اس لیے اہم ہے کہ بڑے اس میں افواہ سازی ہو رہی ہے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے، تو ڈیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ جو جلسہ ملتوی کرنے کی ہے، تو اس پہ آج بھی چل رہا ہے بڑا کچھ۔ اور دوسرا یہ کہ علیمہ خان اور بشریٰ بی بی کے درمیان جو لڑائی ہے وہ اصل میں ہے کیا، دونوں کے کیا مفادات ہیں اور دونوں کیا چاہتی ہیں۔ ایک بہن ہے اور ایک اہلیہ ہے۔ اور پھر یہ کہ تحریک انصاف میں اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو کوئی نظریں ٹکائے بیٹھے کہ کہیں کچھ انہونی ہو اور وہ کچھ اپنا حصہ، اپنی بوٹی، اپنے حصے کی بوٹی لے اڑیں۔ تو سب سے پہلے تو میں علیمہ خان اور بشریٰ بی بی کی بات کرتا ہوں، اور ڈیل کی بات پھر میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ دیکھیں، جو عمران خان ہے، ہر بندے کا ایک طبیعت، ایک بیہیویئر ہوتا ہے۔ عمران خان کی طبیعت شروع سے رہی ہے کہ وہ اپنی جو فیملی ہے اس کے ساتھ کو بہت زیادہ اٹیچ نظر نہیں آئے پوری زندگی میں، خاص طور پہ اپنی بہنوں سے ان کے کو بہت قریبی تعلقات اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح ہماری روایتی فیملیز میں ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی زندگی میں 92 کے بعد جو سب سے بڑا لمحہ آیا تھا وہ تھا ان کا بطور وزیر اعظم حلف اٹھانا، اور اس حلف کی تقریب میں ان کی بہنیں نہیں تھیں، جو ظاہر ہے ان کا خون ہے، ان کے والد اور والدہ کی اولاد ہیں۔ تو بہنیں تھرو آؤٹ ہز ٹینیور ایز پرائم منسٹر کہیں آپ کو شاید ہی نظر آئی ہوں۔ لیکن جب ایک دفعہ یاد ہے کہ وہ جو عدلیہ کی تحریک میں انہوں نے، جس کا بعد میں انہوں نے بڑا کلیم بھی کیا کہ انہوں نے اس میں حصہ ڈالا تھا، تو ایک دن کے لیے شاید وہ جیل میں گئے تھے، تو اس وقت یہی بہنیں آئی تھیں روڈ پہ، اور ان کو بھی پھر پریزن مین میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور جب اب مشکل وقت آیا تو پھر بہنیں آ گئی ہیں۔ تو بہنیں تو خون ہوتا ہے، وہ تو آ ہی جاتی ہیں پھر۔ تو اب ایک اور بھی اس میں معاملہ ہو گیا ہے کہ بہنوئیوں سے بن نہیں رہی۔ یہ بھی شاید لوگوں کو پتہ ہو کہ عمران خان کے جو 2 بہنوئی ہیں وہ ان کے کزن بھی ہیں، تو ان سے تو ان کی کبھی نہیں بنی۔ تو بہنوں سے کتنی بنی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب بہنیں مشکل وقت میں باہر آئی ہیں، اور اس کی ایک وجہ تو ایک کا جو بیٹا ہے حسان نیازی، وہ بھی اندر ہے، اور وہ شاید ملٹری ٹرائل میں اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور ایک عرصے سے وہ اندر ہے۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہے، لیکن بہنوں کا پیار اور محبت تو وہ ایک نیچرل چیز ہے۔ اب بشریٰ بی بی کے ساتھ کیا ایشو ہے؟
ایک تو نند اور باوج کا جو رشتہ ہے ہمارے ہاں، ہماری جو مشرقی فیملیز ہوتی ہیں ان میں یہ تو رہتا ہی ہے، لیکن اس سے آگے یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان اور اس کی دوسری جو بہنیں انہوں نے کبھی بشریٰ بی بی کو دل سے قبول نہیں کیا، اور اس کے علاوہ یہ وجہ یہ ہے کہ یہ بشریٰ بی بی وہ خاتون ہیں، اس سے پہلے جو ریحام خان تھیں وہ یہ کام نہیں کر سکیں۔ اس میں جمائمہ نے تو ہاتھ سے دیا عمران خان کو، یعنی کہ یہ بنی گالہ والی پراپرٹی ہے، یہ تو ثابت ہو چکا ہے نا کہ انہوں نے ہی خرید کر دی تھی، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا، اور اب بھی ان کی اولاد کو وہ پال رہی ہیں۔ لیکن ریحام خان درمیان میں ایک ایسی خاتون آئی تھی جو حق مہر میں کچھ لے سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں لیا، وہ نہیں کر سکی، میں تو نہیں کہوں گا کہ نہیں لیا، کر نہیں سکی۔ بشریٰ بی بی نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو کوئی اور نہیں کر سکی، یعنی کہ انہوں نے ان کی جو دو بڑی پراپرٹیز ہیں عمران خان کی، زمان پارک لاہور والی اور بنی گالہ اسلام آباد والی، دونوں حق مہر میں اپنے نام لکھوا لی۔ اب اس پہ بڑی سیدھی سی بات ہے، خاندانی معاملات میں جو حصے اور وہ ساری چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، پراپرٹی اور جائیداد بڑی اہم ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ بڑی بات بھی ہے کہ ہم بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے اپنے جائیدادوں سے۔ تو یہ یہاں پہ بہنیں جو ہیں وہ عام کوئی ان پڑھ بہنیں نہیں ہیں، پڑھی لکھی ماشاءاللہ، اور بڑی سمجھدار، اور بڑی ان کی اپنی اپنی جگہ پہ بڑی ویل سیٹلڈ ہیں، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو زمان پارک ہے یہ ہم کیسے بشریٰ بی بی کو دے دیں؟ چلو بنی گالہ تو عمران خان کی اپنی پراپرٹی ہے، اس نے کر دی ہے، تو یہ تو نہیں دی جا سکتی، یہ تو وراثتی پراپرٹی ہے۔ تو ایک تو یہ، اور ایک میں نے بتایا، دو چیزیں بتا دی ہیں، ایک کہ انہوں نے دل سے کبھی اس کو قبول نہیں کیا، دوسرا یہ کہ یہ جائیداد کی حصے دار بن گئی ہے، بلکہ حصے دار نہیں، ان کے خیال میں یہ قابض ہو گئی ہیں، اور تیسری یہ ہے کہ اب وہ پارٹی پہ بھی قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ تو ابھی جو چیزیں کچھ سرفیس کی گئی ہیں وہ تو خیر بتانے کی یہ کوشش کی گئی ہے کہ ان کے درمیان اختلافات ہیں، تو اختلافات تو بڑے آبویس ہیں، اس میں تو کوئی، میں نے آپ کو وہ پوری کہانی بتائی تھی کہ جیل کے دوران جو عمران خان کی اور بشریٰ بی بی کی لڑائی ہوئی تھی آپس میں، اور اسی بات پہ ہوئی تھی کہ آپ کی بہنیں جو ہیں وہ کچھ اور کہتی ہیں اور میری ہر بات کو نگیٹ کرتی ہیں، میری پارٹی میں پوزیشن کیا ہے، میرے پاس ہے کیا، میں کس بات پہ، میں بھی آپ کے ساتھ ایکولی جیل کاٹ رہی ہوں، اور آپ تو پارٹی کے مالک ہیں، اور میرے پاس تو پارٹی کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ میری کوئی بات چلتی ہے، نہ کوئی میری بات سنتا ہے، اور اگر میں کوئی کہتی ہوں تو آپ کی بہنیں بیچ میں آ جاتی ہیں۔ یہ لڑائی ہوئی باقاعدہ 1.5 گھنٹہ، اور اس میں عمران خان ان کو مناتے رہے، اور بڑی وہ اس وقت تک تو خیر اینڈ پہ جا کے انہوں نے کوئی بیان جو دینا تھا نیب کو اس پہ تو وہ راضی ہوئی تھی، لیکن وہ خلش اور وہ لڑائی تو ابھی تک باقی ہے۔ اور آپ کو پتا کہ ٹھیک ٹھاک گروپنگ ہے، علیمہ خان کے ساتھ کوئی بہت بڑی پارٹی کے لوگ زیادہ نہیں ہیں، اس لیے ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کتنا ویلیو کرتے ہیں اپنی بہنوں کو، لیکن چونکہ بہنیں ہیں اور ملاقات بھی کر لیتی ہیں، تو جو کسی اور گروپ میں نہیں ہیں وہ ان کے گروپ میں آ جاتے ہیں کہ چلو ہماری بات بھی کہیں کر دیں گی ملاقات کے دوران کہ وہ جی فلاں بندہ بھی بڑا اچھا ہے، فلاں بھی اچھا ہے، کوئی مخصوص نشست کسی کو ملنی ہے تو اس کا نام لے دیں گی، وہ مخصوص نشست اس کو مل جائے گی۔ تو اتنے سے لوگ ہیں جو اور کہیں نہیں ہیں، وہ علیمہ خان کے ساتھ ہیں، لطیف خوسا صاحب ہیں وہ ہیں، جو ان کے مخالف ہیں وہ بشریٰ بی بی کے ساتھ ہیں، تو وہ تو کھل کے باقاعدہ بشریٰ بی بی کو جس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں، یہ بڑا ان کا اچھا۔ پھر یہ کہ بہنوں کا یہ خیال ہے کہ پارٹی پہ اگر کوئی حق ہوا تو پھر ہمارا ہوگا، اور بشریٰ بی بی کہتی ہیں کہ نہیں میرا ہوگا، اور اس کے لیے تو بشریٰ بی بی نے سنا ہے کہ بڑے لمبے چوڑے منصوبے بھی بنا رکھے ہیں۔ اگر بہت بڑی بات کروں گا تو پھر بہت سے لوگ اعتراض کریں گے کہ نہیں یار یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن خیر وقت کے ساتھ ساتھ جب چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی تو پھر میں آپ کو کھل کے پوری تفصیل بتاؤں گا۔ اسی وقت اچھا لگتا ہے بندہ بات کرتا ہے جب کوئی چیز سامنے آ رہی ہو، بہت پہلے بات کی ہوئی بھی پھر لوگ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خود سے بنا رہے ہیں، حالانکہ میں نے اب تک، میرا کلیم ہے کہ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ سچی ثابت ہوئی ہیں۔ تو اسی سے ریلیٹڈ اب میں آتا ہوں اس بات پہ
کہ کیا عمران خان نے جو جلسہ ملتوی کیا ہے اس میں کیا ڈیل ہوئی ہے، کیا ڈیل ہوئی ہے، کیا کسی ڈیل کے نتیجے میں کیا ہے جلسہ ملتوی؟ تو حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو اچھی لگے آپ کو بری لگے، میں دو باتیں نہیں کر سکتا کہ اس میں دو باتیں ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی والوں کو بھی اچھی لگ جائیں اور جو اینٹی پی ٹی آئی ہیں ان کو بھی اچھی لگ جائے، میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تو حقیقت ہی بتاؤں گا۔ دیکھیں میں نے جو پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا وہ عمران خان نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ ہاں میں نے ملتوی کیا ہے، ہاں مجھے اعظم سواتی ملنے آیا تھا اور مجھ سے بات ہوئی ہے علی امین گنڈا پور کی، اس کی بھی بات ہوئی ہے۔ اب اس کے درمیان میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ایک گرے ایریا چھوڑ دیا جان بوجھ کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز سمارٹ موو۔ جب رپورٹرز نے یہ پوچھا کہ خان صاحب آپ کی بات کس سے ہوئی تھی، کیا حکومت سے ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا فارم 47 والوں سے تو میری بات نہیں ہوئی، اس کا مطلب کہ کسی اور سے ہوئی، یہ انہوں نے گرے ایریا چھوڑا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تو آپ کی کوئی ان سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا وہی ہیں سب کچھ، تو یہ نہیں کہا کہ ان سے بات ہوئی ہے، کہا کہ وہی ہیں سب کچھ، تو پھر گرے ایریا چھوڑ دیا۔ یعنی کہ مقصد یہ تھا کہ یہ بات میسج چلا جائے ان کی پارٹی کے کارکنوں تک کہ میری بات چیت چل رہی ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دوران یہ کہا گیا کہ اس لیے عمران خان نے یہ جلسہ ملتوی کرایا ہے کہ عمران خان کو ملٹری کوڈ کے حوالے سے رائے دی جا رہی ہے، تاکہ کارکن جو محبت رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں عمران خان سے وہ یہ کہیں کہ ہاں دیکھیں عمران خان کی زندگی پہلے ہے، لیڈر کی زندگی پہلے ہوتی ہے، باقی باتیں بعد میں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے ٹھیک ہے پھر اگر ایک جلسے کی قربانی کیا قربانی۔ حقیقت یہ ہے کہ رات 3 بجے جو رابطہ کیا گیا تھا وہ کسی سے نہیں کیا گیا تھا سوائے علی امین گنڈا پور کے۔ اس وقت اعظم سواتی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے اس دن بتا دیا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو کیا میسج گیا تھا۔ علی امین گنڈا پور کو یہ میسج گیا تھا کہ اگر یہ جلسہ ہوا علی امین تو یاد رکھو پہلے نمبر پہ کوئی پولیس فورس تمہارے ساتھ نہیں آ رہی، وہ تمہیں پتہ ہے، تمہارے چیف سیکرٹری نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، تم اکیلے آؤ گے، یعنی کہ کارکنوں کے ساتھ آؤ گے، اور جب یہاں آؤ گے اور یہاں آ کے تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو کسی بھی پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ پھینٹی پڑے گی تمہیں، اور اس کے بعد تمہیں جیل میں بند کریں گے، اور تم وزیر اعلیٰ تو ہوگے لیکن جیل کے اندر سے ہوگے، اور اگلی بات کہ پھر تمہاری وزارت اعلیٰ بھی ہم دیکھیں گے کہ کیسے رہتی ہے تمہارے پاس۔ اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ وہاں پہ جو دوسرا گروپ پیچھے بیٹھا ہوا ہے طاقتور گروپ عاطف خان کی سربراہی میں کے پی میں، وہ اپنے بندے پورے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کسی وقت بھی علی امین گنڈا پور کی حکومت کی تبدیلی کا یا اس کے خلاف نو کانفیڈنس کی کہیں سے ہری جھنڈی آ گئی تو وہ ایسے کر کے تبدیل ہو جائے گا۔ اب یہ بات جو ہے یہ علی امین گنڈا پور کو بتائی گئی، علی امین گنڈا پور کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا کہ وہ عمران خان کو اس پہ راضی کریں، اور عمران خان اس پہ راضی کیوں ہوئے یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ لو جی ایک علی امین گنڈا پور کی بات پہ راضی ہو گئے، جی اس لیے کہ عمران خان نہیں چاہتے کہ خیبر پختونخوا میں دوسرا گروپ آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ہی عاطف خان اور شہرام ترکئی کو پچھلی دفعہ وزارتوں سے فارغ کیا تھا، اور پھر پریشر پہ لیا تھا، ویسے نہیں لیا تھا، لہٰذا وہ اس گروپ کے دل سے ان کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے وہ علی امین گنڈا پور کو ہی چاہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ عمران خان کے بہت سے خرچے اٹھاتے ہیں، جی یہ مکھن، یہ تلور، یہ دیسی مرغی، یہ دیسی گھی، یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو آتی ہیں، اس کے علاوہ بھی جو باہر جو اندر اور اس کے بعد، تو اس لیے وہ طوطا ہے جس میں اس وقت جان ہے، تو اس طوطے کو اگلوں نے پکڑ لیا ہے، اس کی گچی جو ہے نا وہ ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، جیسے ہی ایسے کریں گے تو ادھر سے وہ ہو جائے گا جو وہ چاہتے ہوں گے۔ لہٰذا یہ پکی خبر ہے، اس کے علاوہ اگر کبھی کوئی خبر نکلے، میں یہ بتا رہا ہوں اس جلسے کے حوالے سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی،
اس کے بعد کوئی ہو جائے تو میں اب ظاہر ہے کہ کسی کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا، اور خاص طور پہ ڈیل کرنے والوں کی گارنٹی تو دی نہیں جا سکتی، تاریخ بتاتی ہے، تو میں کون ہوتا ہوں گارنٹی دینے والا. لیکن اب تک کی یہی صورتحال ہے اور کوئی ڈیل نہیں ہے. اب ایک اور جو افواہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی آج جو چیزیں باہر آئی ہیں، علیمہ خان اور بشریٰ بی بی کی چیٹ اور جو رؤف حسن کے ساتھ گفتگو تھی دونوں کی، یعنی کہ اس نے کہا کہ تم یہ افواہ پھیلاؤ، یہ 2023 کی بات ہے، کہ تم یہ کہو کہ عمران خان کی زندگی جو ہے نا وہ اس کو زہر دے دیا گیا اور زندگی خطرے میں ہے اور شاید مار دیا گیا ہے، اور علیمہ خان نے اس کو اس پہ روکا کہ تم خبردار یہ زہریلا پراپیگنڈا تم اگر کیا تم نے تو. لیکن یہ کہ درمیان میں کر کے ایک دفعہ ہو گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان کی زندگی کو خطرہ، ان کو زہر دیے جانے کا خدشہ، یہ بہت سے یوٹیوبرز نے یکدم یہ بولنا شروع کر دیا تھا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ بشریٰ بی بی جب بھی جیل میں بولتی ہیں تو وہ ان یوٹیوبرز کو پاس بلا کے پہلے ان کو یقینی بناتی ہیں کہ وہ یوٹیوبر ان کے پاس ہیں، پھر وہ بات کیا کرتی تھیں. اب تو خیر وہ یوٹیوبر بھی شاید کہیں ہیں یا نہیں ہیں، کہیں کوئی ایک آدھ ہوگا، کوئی بہت سوں کے داخلے منع ہو گئے ہیں وہاں پہ. تو وہی یوٹیوبر تھے جنہوں نے کہا تھا عمران خان کو زہر دے دیا گیا، ان کی زندگی خطرے میں ہے، یہ انہی دنوں کی بات ہے. یہ وہ والے میسیجز ہیں جو آج نکلے ہیں، یہ کسی فائر وال کا یا کوئی اور کرشمہ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، فون قبضے میں لیا گیا تھا رؤف حسن کا، جس سے بہت ساری چیزیں نکلی. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل اکرم کے رابطے اور اس کی ساری تفصیلات اسی فون سے نکلی تھیں. باقی جیل والے لوگ جو جتنے رابطے میں تھے، جو فون کرواتے تھے خان صاحب کی باہر اندر، جو رابطے کرتے تھے، جو چیزیں وہاں فراہم کرتے تھے، جو انفارمیشن دیتے تھے، باہر کی انفارمیشن انہی جیل والے لوگوں کے پاس سے جاتی تھی. کوئی بندہ ایک جا کے ڈراپ کرتا تھا انفارمیشن کہ یہ عدلیہ میں یہ ہو رہا ہے، اب آپ نے یہ جواب دینا ہے، فلان جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، اب آپ نے یہ بیان دینا ہے، تو وہ ان تک پہنچ جاتی تھی اور وہ بول دیتے تھے اور اس پہ پھر ایک ہنگامہ بپا ہوتا تھا. تو یہ وہ لوگ تھے سارے جو نہ صرف انفارمیشن دیتے تھے بلکہ ہر چیز پرووائڈ کرتے تھے، یہ سہولت کار تھے. اسی فون سے پکڑے گئے. تو یہ جو آج جو آئے ہیں میسیجز سامنے آئے ہیں اور جس کی بنا پہ ان کے اختلافات کو کلیم کیا گیا، میں تو بہت پہلے سے بتا رہا ہوں ان کے اختلافات کو، تو یہ بھی اسی فون سے ملے ہیں. کوئی فائر وال کا کوئی کرشمہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے تو وہ کیا کر رہی ہے، ابھی تک چیزیں سامنے نہیں آئیں. تو بہرحال جیسے آئیں گی ہم وہ بھی بات کر لیں گے، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا ہی ہے. تو باقی جو اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے.